حضرت آدم علیہ السلام اسلام کے پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے تخلیق کیا اور ان میں اپنی روح کی۔ ان کے بارے میں تفصیلات قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اہم نکات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک، تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سورہ البقرہ 30۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے سامنے سجدہ کریں۔ تمام فرشتے اللہ کے حکم پر سجدے میں جھک گئے سوائے ابلیس کے، جو جن تھا اور تکبر کی وجہ سے انکار کر بیٹھا۔ 2، جنت میں رہائش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کو جنت میں بسایا اور فرمایا کہ وہ اس میں جہاں چاہیں جائیں لیکن ایک مخصوص درخت کے قریب نہ جائیں۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ البقرہ 35۔ 3، شیطان کا وسوسہ۔ شیطان نے انہیں بہکایا اور درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کیا، جس کی وجہ سے انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا اور انہیں اس حالت سے نکال دیا جس میں وہ تھے۔ سورہ البقرہ 36۔ 4، توبہ اور معافی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تو اس نے ان کی توبہ قبول کی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سورہ البقرہ 37۔ 5، زمین پر زندگی کا آغاز۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اللہ کا پہلا نبی بنایا گیا اور انسانیت کے لیے رہنمائی کا سلسلہ ان سے شروع ہوا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو توحید، عبادت اور اچھے اعمال کی تعلیم دی۔ 6، اولادہ اور نسل انسانی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے کئی بچے ہوئے، جن میں حضرت شیس علیہ السلام مشہور ہیں، جو بعد میں نبی بنے۔ انسانیت کا آغاز انہی سے ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہے، تو فرشتوں نے کہا، کیا تاؤ اس کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجز ہو گئے اور کہا، پاک ہے تو ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو تاؤ نے ہمیں سکھایا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے سکھائے ہوئے علم کے ذریعے تمام چیزوں کے نام بتا دیے، جس سے فرشتوں پر ان کی فضیلت واضح ہو گئی۔ معجزے کے پیغام۔ علم کی اہمیت۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے فرشتوں پر فضیلت دی گئی۔ انسان کی خاص حیثیت۔ اللہ نے انسان کو علم، شعور اور ذمہ داری کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ کی حکمت۔ اللہ ہر چیز کو بہتر جانتا ہے اور اس کے فیصلے انسان اور فرشتوں کی سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ یہ معجزہ انسان کو یہ درس دیتا ہے کہ علم اور حکمت انسان کو بلند مقام تک لے جا سکتی ہے۔ 7، وفات۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 930 سال تک زندہ رہے، کچھ روایات کے مطابق۔ ان کی وفات کے بعد انہیں زمین میں دفن کیا گیا۔ سبق۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ غلطی کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی اور دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا۔ یہ واقعہ انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔